اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہاں جانے کا ادب بھی سکھایا کہ میرے نبی کی بارگاہ بڑی بلند بارگاہ ہے، فرمایا تھا، اور پکارنے کا بھی بتایا کہ تم جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو یوں میرے نبی کو پکارنا نہیں ہے، بلکہ جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا یوں نہیں پکارنا جسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ جب بھی میرے نبی کو بلانا ہے تو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ بھی بتا دیا، ادب سکھا رہا ہے خالق کائنات، مالک کائنات اپنے نبی کی بارگاہ میں جانے کی طریقہ اور ادب سکھا رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں یوں ہی حاضر ہونا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہیں کرنی ہے، آوازیں اونچی نہیں کرنی ہے، بلکہ وہاں آوازیں نیچے رکھنا ہے۔ اگر ایسے کر دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ عمل ایسا برا عمل ہے کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دربار میں جانے کا ادب سکھایا، اگرچہ فرمایا حضور علیہ السلام اس وقت بظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن فرمایا یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اب بھی فرمایا اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہاں حضور کے روضے کے سامنے جاتا ہے، احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہاں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہاں اتنی آواز سے درود و سلام پڑھے جو آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، چاہے جائے کہ ویسے وہاں نعرے لگائے جائیں، باقی چیزیں کی جائے نہ بابا نہ، یہ دربار ایسا ہے جہاں آوازیں بلند نہیں کرنی ہے، بلکہ فرمایا وہاں آوازوں کو نیچے رکھنا ہے، اور جو آوازیں نیچے کرتا ہے وہ جو ادب کرنے والا ہوتا ہے رب اسے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمائے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا جو وہاں آواز پست کرتا ہے، جو اس بارگاہ کا ادب کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دل کا تقوی اور اس کے لیے چن لیتا ہے۔ پتہ چلا اعمال سے ظاہری تقوی ملتا ہے، اگر دل کا تقوی چاہتے ہو تو حضور کا ادب کر دو، حضور کا ادب کرو گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا تقوی عطا فرما دے گا۔ اور اگلی چیز فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے جو اس بارگاہ کا ادب کرنے والا ہے۔ اللہ